علمی کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت آمادگی جیسے مسائل کو حل کرنا، توجہ برقرار رکھنا، جذبات کو ڈکٹیشن دینا، توجہ مرکوز کرنا اور فیصلے کرنا ذہنی توانائی کہلاتا ہے۔ ہمیں ذہنی توانائی کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ہمیں سیڑھیوں پر چڑھنے یا کسی بھاری چیز کو اٹھانے کے لیے ان توانائی کی ضرورت ہوتی۔ دماغی دھند اور توجہ مرکوز کرنے میں ناکامی کم ذہنی توانائی کی عام علامات ہیں۔ ذہنی توانائی کی کمی مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے ایک ہی وقت میں بہت سی سمتوں میں کھینچنا، ذاتی، خاندانی اور کام کی ذمہ داریوں کو نبھانا، یا صرف اپنے ارد گرد کے ماحول سے زیادہ متحرک ہونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک کام پر توجہ مرکوز بلا تعطل وقت خرچ کرنا تربیت کے بارے میں ہے؟ یہ اس سیٹ میں تکرار کی تعداد ہے جو آپ کام کرتے وقت انجام دیتے ہیں۔ تربیت کا مطلب ہے بار بار مہارت کی مشق کرنا۔ اب دن میں کم از کم چند بار بہاؤ کی حالت میں داخل ہونے کے قابل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ جم میں کتنے سیٹ کرتے ہیں۔ ہر پٹھوں میں طاقت کی ایک محدود مقدار ہوتی ہے، تو غیر فعالیت سے کم ہوتی ہے یا بامقصد ورزش سے مضبوط ہوتی ہے۔ دونوں کو اپنی طاقت اور قوت برداشت کو بحال کرنے کے لیے شدید مشقت کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ شدید ورزش شروع کرنے سے پہلے آپ کو اندرونی خوف شک کا وہی۔ اگر آپ کسی خاص ترکیب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو صرف اسے گوگل کریں۔ مریخ کے بارے میں معلومات تلاش کر رہے ہیں؟ صرف ناسا کی ویب سائٹ یا اسی طرح کے ایک جدید آن لائن وسائل ملاحظہ کریں۔ آپ لفظی طور پر کسی بھی موضوع پر وسیع مواد تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے دماغ کو اس وقت تک معلومات فراہم کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ تھک نہ جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے دماغ سے اس کی صلاحیت سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جب دماغ کو بار بار اس سے زیادہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ذہنی تھے۔ اسے سلیکٹیو اٹینشن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف چند چیزوں پر گہری توجہ دینا جن کا ہمارے حواس پتہ لگاتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت سی چیزوں سے مغلوب ہونے سے بچاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ نیورو سائنس دانوں کے مطابق توجہ دینا دو حصوں پر مشتمل ہے۔ معلومات کے مسلسل بہاؤ میں سے اہم انٹرنیٹ پر معلومات حاصل کرتے وقت ایک واضح مقصد رکھیں، پہلے سے فیصلہ کریں آپ انٹرنیٹ پر کون سی مخصوص معلومات تلاش کریں گے۔ توجہ ہٹانے سے آپ کی توجہ نہ ہٹائیں۔ آپ کو ہر اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ علم کے خلا سے بچنے میں مدد کے لیے ڈیٹا کو مربوط کرتے رہنا سیکھیں۔ انٹرنیٹ تلاش کرتے وقت توجہ مرکوز رکھنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک متعلقہ معلومات جمع کرنے کے لیے بیرونی ڈیجیٹل فائل کو برقرار رکھنا ہے۔ متبادل کے طور پر آپ صرف مطلوبہ معلومات کے نوٹ رکھنے کے لیے تحریری پیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الف ان تمام معلومات پر توجہ نہ دیں جن کا آپ جائزہ لیتے ہیں، آپ کی طرف سے جمع کردہ معلومات کا ہر ٹکڑا متعلقہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بنیادی توجہ صرف ان تفصیلات معلومات پر ہونی چاہیے جو ہاتھ میں موجود کام سے متعلق ہے۔ لائن با لائن ہر چیز پر توجہ دینے سے گریز کریں۔ آپ ان حصوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو غیر مت ایک کھلے اور معروضی ذہن کے ساتھ معلومات پر عمل کریں۔ معلومات جمع کرنے کے بنیادی مقاصد میں سے ایک علم جمع کرنا ہے۔
اگر آپ پہلے ہی اس موضوع سے واقف ہوتے تو آپ کہیں اور نہ جاتے۔ لہذا معلومات پر کارروائی کرتے وقت آپ کو مفروضے بنانے سے گریز کرنا چاہیے اور معلومات کو کھلے اور موروثی ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اس سے آپ کو ایک منصفانہ اور باخبر فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ 4. آپ کو موصول ہونے والی معلومات کو منظم کریں تاکہ آپ کم پڑھ سکیں اور زیادہ گہرائی سے سوچ سکیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے ہیں یا اس کی ضرورت ہے تو یہ بے ترتیبی ہے اور اسے جانے کی ضرورت ہے۔ چریس وارڈ معلومات کو منظم کرنے سے تفصیلات کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرنے میں مدد ملے گی۔ معلومات کے بوجھ سے بچنے کے لیے اپنے دماغ کے لیے باقاعدگی سے وقفہ لیں۔ مطالعات کے مطابق وقفے تناؤ کو کم کرنے یا روکنے میں مدد کر سکتے ہیں، دن بھر کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں اور دن کے آخر میں طویل بحالی کی ضرورت کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی توجہ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ سے منقطع ہونے اور مکمل طور پر آف لائن جانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دن میں ایک بار مراقبہ کرنے کی کوشش کریں، سونے سے ٹھیک پہلے۔ کچھ مطالعات کے مطابق مراقبہ اور ذہن سازی کی تکنیک دماغ کی ساخت اور فنکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ذہن سازی کسی کے اندرونی اور بیرونی تجربات بشمول خیالات، احساسات اور ان احساسات کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا پر لمحہ با لمحہ توجہ دینے کی مشق ہے۔ ذہن کی فطرت اور کام کاج کے بارے میں ایک فعال تحقیق، شعور مراقبہ ذہن سازی کی مشق کے ذریعہ پیدا ہونے والی موجودگی کی خصوصیات پر مبنی ہے۔ ذہن سازی اور آگاہی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنی ذہنی حالت کو کتنی مہارت سے کنٹرول اور منظم کرتے ہیں اور الجھنوں پر قابو پاتے ہیں۔ آپ آگاہی اور ذہن سازی کو بہتر بنانے کے لیے ان کلیدی عناصر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ واضح ارادہ۔ واضح ارادے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ چیلنجنگ مسائل کے لیے تخلیقی نقطہ نظر کی ترقی میں مدد کرتا ہے۔ جب ہم ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اسے واضح تفصیل سے یاد کر سکتے ہیں، بھلے ہی ہم اس وقت ان طور پر موجود نہ ہوں۔ تاہم کسی کے اپنے خیالات میں پریشانی، تناؤ اور دہشت کے ساتھ کسی کو محدود کرنے کی صلاحیت ہے۔ 14 اگر ذہن کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ ایک خطرناک جگہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات سے آگاہ رہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اسے کیوں کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اور اب پر توجہ مرکوز کرنا کسی کے اندرونی تجربات اور بیرونی دنیا دونوں کے لحاظ سے ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ 15 یہی وجہ ہے کہ ذہنی خود نظم و ضبط کے فن میں مہارت حاصل کرنا بہت اس سب کو اندرونی خلفشار کہا جا سکتا ہے۔ کچھ خیالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ان چیزوں کے زمرے میں آتے ہیں جو آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ دماغ ایک فضول چیز ہے، یہ گھومتا پھرتا ہے، لیکن شکر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی اندرونی الجھنوں کی نشاندہی کرنے اور جہاں تک ممکن ہو ان کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کی طاقت۔ جب ذہن کو سکون نہیں ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کے متبادل خیالات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ اندرونی خلل کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے بڑی مقدار میں ذہنی توانائی خرچ کر رہے ہیں جن پر آپ کو توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ جب آپ کا ذہن ایک کام سے دوسرے کام کی طرف ذہنی تبدیلی کرنے کے درمیان اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے ابھی کیا کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر رہنا بند کریں جن پر اس وقت آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔
बस बेहतरीन के लिए तैयार करें। तरजीहात का तयन। अब तरजीहात सिर्फ इसी सूरत में तय कर सकते हैं जब आपका इरादा वाज़ेह हो। बसूरत दीगर तमाम तरजीहात बैक वक्त अहम नजर आती है। अगरचे हम अपने कामों को तरजीह देना पसंद करते हैं, लेकिन हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं कि वाकई क्या अहम है। फौरी लेकिन गैर मुअस्सर कामों पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय गौर करें। अब सूरत हाल के सबसे अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करके शुरू करते हैं। फिर आप आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं जब तक कि आपके दिन के तमाम वसाइल खत्म ना हो जाएं। सबसे अहम काम इस तरह सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करता है। मुअस्सिर तरीके से तरजीह देने के लिए सपर स्ट्रक्चर तरीका आजमाएं। लाइफ हैक में किसी भी मंसूबे पर शुरू करने से पहले हम हमेशा एक सादा बुनियाद की पैरवी करते हैं। हम उसे तेज वर्जिश के तौर पर करके चीजों को आसान बनाने से शुरू कर सकते हैं। इस फहरिस्त से हम उन्हें 3 चीजों में से एक में दर्जा बंदी करते हैं। लाजमी चीजें मकसद के हुसूल के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसके बगैर हम जो नतीजा चाहते हैं वो बेमानी है। होना चाहिए अहम लेकिन अहम नहीं। ताहम इसे छोड़ने से हतमी नताइज का मेयार कम हो सकता है। अच्छा होना इसका होना अच्छा है, लेकिन इसे शामिल न करने से हमारे मकसद पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। सपर स्ट्रक्चर तरीका हमें नाकाबिल यकीन वजाहत और तवज्जो फराहम करता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि हम जिन वसाइल की सरमायाकारी करते हैं वो हमेशा बेहतरीन। सपर स्ट्रक्चर तरीका इस्तेमाल करने के बारे में बेहतरीन चीजों में से एक ये है कि आप उसे जिंदगी के हर पहलू पर लागू कर सकते हैं। अगरचे सपर स्ट्रक्चर का ख्याल लाइफ हैक के काम से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये हर जगह इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अब घरों को मुंतकिल करते वक्त, छठी की मंसूबाबंदी करते वक्त, ग़िज़ा का मीम